السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج جمعے کا جو 13 سپٹمبر کا احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، وہ انہوں نے مؤخر کر دیا۔ اچھی بات ہے، تھوڑا سا کارکنوں کو ٹائم ملنا چاہیے۔ وہ پچھلے ہفتے ہی ایک بہت بڑا جلسہ کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا جی، آگ کا سمندر عبور کر کے آئے ہیں۔ اور یہ جناب 2023 مئی 2023 کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوا۔ اب تھوڑا سا پھر جمعے کو آپ ان سے جناب احتجاج کرواتے، اتوار کو آپ انہیں کہتے کرک پہنچے، پھر اگلے ہفتے کو جناب آپ کہتے جناب لاہور پہنچے۔ لاہور بہت بڑا معرکہ ہے، وہاں اگر یہ لوگ گرفتار ہو جاتے، مقدمے بن جاتے، تو صاحب ظاہر ہے پھر ان پر ہفتہ دو ہفتے اسی چکر میں لگنے تھے، انہوں نے جو جیلوں میں گزارنا تھا، پکڑن پکڑائی، پیچھے بھاگنا۔ تو صاحب ذرا ان کو گرفتار نہیں کرا ہے، اچھی بات ہے۔ لاہور جلسے کے لیے تازہ دم رہیں گے، اور پھر وہاں پر جناب ایسا ہی ایپیسوڈ ہوتا ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ مریم اور سرانہ ثناء اللہ اور دیگر لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ طلال چودھری ہم کسی صورت انہیں جناب آنے نہیں دیں گے، اور وہ کہتے نہیں ہم لاہور میں نکلیں گے، اہل لاہور کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے۔ اور اس حوالے سے آج جناب خاص طور پر صنم جاوید نے بڑی ٹکا کے گفتگو کی، ان کے ساتھ جناب عالیہ حمزہ بھی تھی، لیکن صنم جاوید جب بولتی ہے تو کینچی کی طرح بڑا جلدی جلدی جناب بولتی ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں تو آپ کے لیے نہیں آ رہے، وہ جناب جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں آ رہے، آپ کی دولت قدے پہ بھی نہیں آ رہے۔ بہرحال اس میں بھی تھوڑی سی ایسے جسے کہتے ہیں کہ ذرا شائستہ بات کی جائے، کیا ضرورت ہے کسی کو موقع دینے کی؟ آپ ذرا ان کی کرپشن پہ بات کریں، ان کی جو حکمرانی کر رہے ہیں، گھٹیا طرز حکمرانی، اس پر بات کریں۔ یہ آپ اس قسم کی بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال جی، یہ جلسہ آج احتجاج نہیں ہو رہا، اچھی بات ہے، لیکن کرک کا اور لاہور کا جو جلسہ ہے ٹوٹل فوکس اس پر، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ یہ جو احتجاج تھا جمعے کا، یہ اس کا مقصد جو 10 لوگ گرفتار ہوئے تھے اسمبلیوں سے، ان اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، اس کے خلاف احتجاج تھا، اس پر چلیں کسی حد تک ایکشن ہوا۔ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہیں وہ 4 مہینے کے لیے معطل، کچھ اور اس کے 4-5 لوگ اور معطل ہو گئے، ایک کمیٹی بن گئی 17 رکنی، وہ کہتے ہیں جناب چارٹر آف پارلیمان بنانے کے لیے جناب ایک کمیٹی۔ اگرچہ اس کا آغاز اچھا نہیں ہوا، جب ساری سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے تو سب مخالفت میں صاحب ظاہر ہے اس کے بیانات دیے، تو خواجہ آصف صاحب پہلے اجلاس میں بھڑک اٹھے، اپنی ہی بنائی گئی کمیٹی کا انہوں نے کہا جی میں بائیکاٹ کروں گا، میں تو اس میں آؤں گا نہیں، یہ تو آپ نے ہمیں شام غریبہ میں آپ نے بٹھا دیا ہے، آپ جناب کیا ہماری بات، مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہو، ہم سب کو ہانکیں، بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے جائیں، اس میں ساری جماعتیں ہیں، تو وہاں پر حکومت کی تو وہ 3 بندے ہیں، ان کی وہی جناب اہمیت ہے۔ لیکن لگتا ہے مجھے کہ اس طرح بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ لیکن دوسری طرف جو اسپیکر ہیں وہ بھی اکتا گئے ہیں، مطلب پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے کہا جی شاید میں اس اپنی سیٹ پر نہ رہوں، یعنی استعفیٰ دینے کے حوالے سے بھی سوچ لیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی میاں عمر کاکا خیل صاحب نے۔ عمر کاکا خیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمانڈر کے گھر، انہوں نے قومی پشاور اسمبلی میں جناب، خیبر پختونخوا اسمبلی میں پشاور میں جناب، یہ انہوں نے گفتگو، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک چلیں آپ کہتے ہیں ایک کمانڈر کے گھر میں حملہ ہوا تو اس کو جناب 1.5 سال ہو گیا، آپ گھسیٹے جا رہے ہیں آپ اس کو، اور یہاں پر پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا جہاں سے ٹوٹل قوانین بنتے ہیں، اس پر آپ نہیں کہتے۔ ویسے یہ نوجوان لیڈر ہیں، بڑی امپریسو گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ سناتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں میاں عمر کاکا خیل صاحب۔ ایک جرنیل کے گھر پہ پری پلانڈ ایک ڈرامیٹک حملہ ہوتا ہے، اور جناب اسپیکر آج تک اس کی مذمت کی جاتی ہے، ہر روز اس کی مذمت کی جاتی ہے، کبھی سٹوڈنٹس کو لے کے جایا جاتا ہے، کبھی کس کو لے کے جایا جاتا ہے، کبھی کس کو لے کے جایا جاتا ہے، ہر روز ایک نیا ڈرامہ بنتا ہے۔ جناب اسپیکر 10 سپٹمبر کو اس ملک کے سب سے مقدس ایوان پہ حملہ ہوا، اس ایوان پہ جہاں سے پاکستان کا آئین و قانون چلتا ہے، جہاں پاکستان کا آئین و قانون بنتا ہے، جہاں سے پاکستان کا نظام چلتا ہے، جس ایوان کو امیونٹی حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، جو اس ملک کے نام نہاد، میں کیا نام دوں، نام بھی بہت ہے ان کے لیے، وہ آتے ہیں منہ چھپا کے گھستے ہیں اور ممبران کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا، جمعے کو جو احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان ایکسپیکٹڈ نامزد جنرل سیکرٹری جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کیا، ایک پریس کانفرنس میں کیا، اور جو معافی کے حوالے سے باتیں چل رہی وہ بھی انہوں نے خود کلیئر کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے
کہ علی امین گنڈا پور کی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس پر ہم بالکل کوئی معافی نہیں مانگی، عمران خان صاحب کی انسٹرکشن آ گئی، لیکن صحافیوں کے حوالے سے چونکہ انہوں نے کہا جی ہاتھ ہولہ رکھو، تو اب توقع یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی جناب وہ پھر اب معذرت کر لیں گے، وہ کہیں گے میرا مقصد تمام صحافیوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ جو قلم فروش وضاحت کریں گے، معذرت نہیں کریں گے، میرے خیال میں وضاحت کریں گے، اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اکثر اب تو صورتحال یہ ہے کہ اکثر صحافی قلم فروش ہو گئے اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی مرتبہ تو ویسے انہوں نے کہا تھا جی کہ میں معافی اب نہیں مانگوں گا کسی صورت۔ عمران خان صاحب نے جناب میرے ساتھ کھڑا دینے کا اعلان کیا اور مجھے انڈورس کیا ہے، لہٰذا مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی مجھ سے ناراض ہوتا رہے، میرا بائیکاٹ کرے، کچھ بھی کرے۔ لیکن اب چونکہ عمران خان سے انسٹرکشنز آئی ہیں تو امید ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی صحافیوں کے حوالے سے تھوڑا سا نرم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ جو گرفتار ہوئے ان کی بڑی زبردست کہانی ہے جناب، یعنی آئی ایس آئی کے لوگ رات کو 3 بجے 6 گاڑیوں میں آئے اور وہ منظر مطلب بھلایا نہیں جا سکے گا۔ جیسے وہ مختلف مناظر ہیں نا جی دنیا میں، جو بڑے بڑے جناب ظالمانہ یا پھر یادگار جو واقعات ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتے، اس کو بھی بھلایا نہیں جا سکے۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کو نہیں بھلایا جا سکتا، میرے خیال اس میں کو بھی بھلایا نہیں جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں رات کو 6 گاڑیاں کالے شیشوں والی آتی ہیں اور پھر آ کر وہ بتی گل کرتی ہیں اور پھر ظلم کرتی ہیں، بدماشی کرتی ہیں، فحاشی کرتی ہیں، بے شرمی کرتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں۔ یہ کہنا چاہیے۔ اس کا جناب جو احوال بتا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ احوال ہے جناب۔ ایک تو جناب شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پکڑ کر ایجنسیوں کے لوگوں نے پھر پولیس کے حوالے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مختلف جگہوں پر رات کو پٹی باندھ کر لے جایا جاتا رہا، اور مطلب پولیس کی کسٹڈی میں۔ پولیس کی اوقات کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، اصل تو جو لوگ پیچھے موجود تھے۔ اس حوالے سے مولانا نسیم صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ حوال کیا بتا رہے ہیں، ان کو مسجد سے گرفتار کیا گیا، وہ مسجد میں موجود تھے، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ جی بالکل، رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہم موجود تھے، تو اس ملک کی جو پارلیمنٹ حکومت کی آخری حد تھی رات کو وہ بھی کراس کر گئی، اور رات کو یہ جب پہلے آئے عیسائی کے لوگ، انہوں نے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی کاٹی، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کا جو اسٹاف تھا عملہ ان کو یرغمال بنایا، اس کے بعد آ گئے اور ہمیں ممبران کو 10 ممبران کو ہمیں گرفتار کیا، یا 12 لوگ تھے ہم، تو طریقے میں پھر ہمیں باہر لے کے آئے اور پھر پولیس کو حوالے کر دیا۔ تو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جنگ یہ عیسائی کے ساتھ ہے، اور عیسائی ہی ہمارے خلاف سب کچھ کر رہی ہے، اور عیسائی جس کی امامت کر رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک مزید ان ہماریوں سے آزاد کرایا جائے، ورنہ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور اسد کیسر کا بھی بڑا دلچسپ سا حوال ہے جناب، ان پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے گاڑی جو ہے پولیس اہلکاروں پر چڑھائی۔ تو اسد کیسر صاحب کہتے ہیں میں نے زندگی بھر گاڑی چلائی نہیں ہے، مجھے ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، میں تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مجھے کہا جی کہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ جناب شاہد خٹک تھے، اور میرے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں، بڑے دلچسپ۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی ہے، میرے اوپر جو پرچہ کاٹا ہے، میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی، میرے خلاف جو پرچہ کاٹا گیا ہے اس میں یہ کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ شاید خٹک تھا اور میں نے پولیس والوں کے اوپر چڑھایا۔ اگر میرے پاس کوئی لائسنس ہے تو بتاؤ، دکھاؤ کہ وہ کدھر ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں ڈرائیونگ نہیں کی ہے، نہ مجھے ڈرائیونگ کی وہ سمجھے۔ زرتاج گل صاحبہ سے کہا گیا جناب کہ انہوں نے تو آ کر باقاعدہ دستی بم پھینکے، اندازہ کریں اس خاتون نے دستی بم جناب پولیس والوں پر پھینکے۔ پولیس والے جناب جتنے بھی تھے یہ سارے بدماش تھے، اور نعیم پنجوتا نے جناب آ کے بکھیوں میں مارے پسٹل کے اوپر، علی امین گنڈا پور نے جناب گن کلاشنکوف رکھ دی جناب۔ مطلب حد ہے، مذاق بنا ہوا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ اس قسم کی غلط بیانی نہ ہوتی تو اس طریقے سے جو پولیس کا تماشا بنا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ کبھی بھی نہ بنتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب پتہ چل گیا کہ پولیس جو مقدمات درج کرتی ہے ٹوٹل جعلی درج، آئندہ کے لیے بھی ان کا تھوڑا بہت کوئی بچا کچھا اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ لوگ ننگے ہو گئے۔ عمران خان ہے ہی نظام کو ننگا کرنے والا ہے جناب، وہ سب کو ایکسپوز کیے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے علی محمد خان صاحب کیا کہتے ہیں، بڑی انہوں نے جذباتی گفتگو کی، کیا کہا ذرا سنیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب،
उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। जी, मैं अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू भी आपको सुनाना चाहूँगा। जब से वो लापता हुए और बड़े लंबे इजलास में रहे मुबैना तौर पर उनके बकौल, उसके बाद जब वो आए तो उनके बारे में शायद ये ख्याल था कि उनका जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होगा और बड़ा, लेकिन वो इस मरतबा जनाब जो आया है ना, वो कश्तियाँ जला के आया है। वो उससे पहले भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। वो कहता है जनाब सवाल ही पैदा, मैं ना किसी का मुजाहिरा हूँ, ना किसी के बाप का गुलाम हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो जनाब खान के साथ खड़ा हूँ, हर सूरत खड़ा रहूँगा। मुझे एक इलेक्शन कमीशन नाअहल करता है करे, मुझे कुछ भी करना है करे, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी बात तक अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूँगा, मैं आप लोगों की डिक्टेशन कबूल नहीं करूँगा। सिर्फ बात यहीं तक होती तो फिर भी था। वो कहता है जी कि मेरे लोग, मेरे बंदे मर रहे हैं, मेरे सूबे के लोग मर रहे हैं और ये अफगानिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट है। मैं एपेक्स कमेटी में बार बार कह चुका हूं, मुझे नहीं सुना जा रहा, लिहाजा अब मैं अफगानिस्तान से डायरेक्ट राब्ता करूंगा। क्या कहा है अली अमीन गंडापुर ने, जरा सुने। पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, दोबारा कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है, आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो? खुदा की कसम परवाह ही नहीं है, मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है? क्या मेरे लोगों का खून सफेद है, लाल नहीं है कि परवाह ही नहीं आती आपको? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा, मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां। ये मेरे पे फर्ज है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है उस जहां। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। मैं जवाबदेह हूं उस जात को जिसने मुझे इस मनसब पे खड़ा किया है, मैं जवाबदेह हूं उस अवाम को जिसने मेरी पार्टी को वोट दिया है और उससे ये मनसब मिला है, मेरी पार्टी के लोगों को मुझे, मैं उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा लगता है? वेरी गुड। नहीं लगता? वेरी वेरी गुड। अली अमीन गंडापुर ने जनाब ये बात तो कह तो दी, वो बड़ी नागवार गुजरी है जनाब। कौमी असम्बली का सेशन था और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे वजीर दिफा, वो कहते हैं ये तो जनाब वफाक पर हमला है, ये तो सूबे का वफाक पर हमला है। तो भाई वो जो हमला है वो कत्ल हो रहा है जनाब सूबा, उसके बारे में तो सोचते नहीं हो। वफाक पे हमला बात की है तो उसने वफाक पे हमला याद हो गया। वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि उसको इश्यूज को उनके मुताबिक हल करो, नहीं तुम अपने मुताबिक हल करना चाहते हो, तुम अपने सियासी मफादात में उस सूबे को नुकसान, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। और जब वो बात करते हैं तो कहते हो उस वफाक पर हमला है, तुम्हें कोई इश्यूज नहीं चाहिए, जुल्म कर रहे हो, सितम कर रहे हो। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को आगे सादर यही आगे बढ़ाया जाएगा उनका नैरेटिव। लेकिन जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है, उनका कहना यह है कि सुप्रीम जेल रात को मेरे बंदों को या उनके अरकान असम्बली को जिनके हवाले करता है, मैं फिर उससे नाम पूछूंगा। सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो रहा है तो हमारी तरफ से भी हो सकता है। यह भी बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है। क्या कहा है सीएम अली अमीन गंडापुर ने, जरा सुने। कल मेरे कुछ एमपी ने तकरीरें की हैं, मैंने सुनी है वो तकरीरें। मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूं, इस्लाह और सजा। मैंने पहले दिन तकरीर सुन लो, मैंने कहा था जिस सुप्रिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना का सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा।
احمد فراز کی شاعری کا جناب ایک مجموعہ کلام ہے، اس کا نام ہے جانا جانا. اس کی جو ٹائٹل غزل ہے اس سے یہ نام ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اور وہ ٹائٹل غزل کیا ہے کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرے پیما جانا. اسی کا ایک شعر ہے کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. یعنی کتنی جلدی تبدیلی آتی ہے یہ میں آبزرو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پر آبزرو کروں کہ ایک دم انہوں نے صاحب دے رہے وہ ووٹ تو دینا ہے جناب وہ حکومت کو، لیکن ابھی تک وہ کہتے نہیں میں اپوزیشن میں ہوں، میں بڑی مخالفت، ایکسٹینشن کی بھی اب مخالفت کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک وقت تو آئے گا نا کہ انہوں نے آ کے جناب پھر ووٹ دینے ہیں اس کو. تو کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، یہ جو لمحات ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، میں ان پر نظر رکھے ہوں. لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس سائڈ پر جناب جانا نہیں ہوا، اگرچہ وہ اشارہ دے چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جناب ترمیم کے لیے کوئی پیکیج آ جائے تو اس پر جناب ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں میں اپوزیشن، ایکسٹینشن کی بھی جناب وہ بالکل رد کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مشرف دور میں 68 سال ہوئی اور اس کو واپس ہم 62 سال پہ لانا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی، بڑی مشکل سے 65 سال پہ ہوا اور پیپلز پارٹی کہتی نہ اور نیچے لاؤ. اب جو 65 اسے قبول نہیں تھا، اب دوبارہ 68 وہ کیسے قبول کرے گی پیپلز پارٹی؟ اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا لاجک کیا ہوگی، کیا معاملہ ہوگا؟ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. LFO کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، MMA اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے، کیوں کریں گے میرے بھائی؟ بہرحال جی مولانا صاحب ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، سختی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھے دلچسپی رہے گی کہ یہ تبدیلی کیسے آئی. وہ مزاج یار میں یہ تابناک تبدیلی، شاعری کی باتیں ہو رہی ہیں نا، لی جا کے رہ گئی جوں ہی کسی کے چٹکی لی، وہ شوق و شنگ نظر کس قدر تھی شرمیلی. اور مزاج یار میں یہ تابناک تبدیلی کیسے ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں نہیں مخالفت کر رہے ہیں، کس منہ سے ووٹ دیں گے، کس منہ سے آگے جائیں گے؟ اب پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کس منہ سے ووٹ دو گے، تو مولانا صاحب جب ووٹ دیں گے تو وہ کون سا منہ ہوگا؟ اس وقت تو ان کا چہرہ جناب ہمیں گلاب سا نظر آ رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں. حکومت بھی کہہ رہے ہوگی رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. تو یہ جہاں سے جانے جانا یا دشمن جہاں سے جانے جانا کا جو سفر ہے وہ فضل الرحمان صاحب کس طرح طے کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ نظر رہے گی. آپ کی بھی میری بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.